بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام، اذان و اقامت کا جواب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، مساجد میں اذانوں کا پڑھنا لوگوں کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت یعنی بلاوا ہے۔ بس اس بلاوے کو سن کر مسجد چلے آنا اس کا جواب ہے، اور اذان کے کلمات کو سن کر اسی طرح دوہرا دینا بھی جواب دینے میں ہی شامل ہے۔ شریعت میں دونوں ہی طرح کا جواب مطلوب ہے۔ اول جواب مسجد آنے کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اذان سے اصل یہی مقصود ہے، اور دوسرا جواب سنت ہے۔ دونوں طرح سے جواب دینے کا الگ الگ حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی کلمات ادا کرو جو مؤذن کہتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنا تو اگر اس نے وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملے گا۔ مؤذن کی فضیلت اور اجر و ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مؤذن کی آواز سن کر جس قدر نمازی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ان تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر ثواب اذان کہنے والے کو ملتا ہے۔ بس مذکورہ حدیث کے مطابق اذان کا جواب دینے والے کو بھی تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی کہے، پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تب بھی یہی کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے۔ اکثر لوگ اس کلمے کو سن کر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہتے۔ یہ غلط ہے، حدیث کے موافق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہو جائے تب درود پڑھے، اس لیے اذان کے بیچ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے بلکہ اذان پوری ہونے کے بعد درود پڑھنی چاہیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پر صدقت وبررت اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ پر اقامها اللہ وادامها کہنا سنت ہے۔ جب اذان پوری ہو جائے تو سننے والے اور اذان پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اذان کے فوراً بعد درود پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو سنتے ہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر درود کے بعد اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے جو بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یہ مقام تمام انسانوں میں صرف ایک شخص کو ہی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو شخص اذان کے بعد درود شریف پڑھے پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بس میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حاصل یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذان کے وقت اپنے کام کو 1 یا 2 منٹ کے لیے روک کر اذان کا جواب دے اور مؤذن کے برابر ثواب حاصل کرے، پھر درود پڑھ کر 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنے لیے حلال کریں۔ اذان کے جواب سے متعلق چند مسائل بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 2، بے وضو اور جنبی یعنی ناپاک کے لیے بھی اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 3، استنجا کرتے وقت اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ جب اذان شروع ہو جائے تو پھر بیت الخلاء میں داخل نہ ہو بلکہ اذان کا جواب دے کر داخل ہو تو بہتر ہے۔ نمبر 4، جب اذان شروع ہو جائے تو کتاب تلاوت، وعظ و تقریر اور تمام طرح کے افعال بند کر کے اذان کا جواب دے اور درود اور دعائے اذان پڑھ کر اپنے کاموں کو شروع کریں۔ نمبر 5، اگر کئی مسجدوں میں اذانیں ہو تو پہلی اذان کا جواب اصل ہے، باقی کا افضل ہے۔ نمبر 6،
خطبے کی اذان کا جواب دل سے دے، زبان سے آواز نہ نکالیں اور نہ بعد میں درود اور دعا پڑھیں بلکہ خطبہ سنیں۔ مغرب کی اذان کے بعد اقامت کہنے میں اتنا وقفہ ٹھہرنا چاہیے کہ درود اور دعائے اذان پڑھنے کے بعد 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر توقف ہو جائے۔ اذان کے بعد فوراً نماز شروع کر دینا مکروہ ہے۔ نمبر 8، اقامت کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست نہیں بلکہ اذان کی طرح پوری اقامت کا جواب دے۔ امام کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہنے میں جلدی نہ کرے تاکہ مقتدی حضرات پوری اقامت کا جواب دے کر تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔